صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا. سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا. مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تے پایا. نکاح کا مشورہ بھی اللہ نے دیا ہے اور آپ کی تطہیر کا اعلان بھی اللہ نے کیا ہے. شاعر اس لیے کہتا ہے صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا. مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تے پایا، نبی کا سنگ تے پایا. تو امی آپ اچھی ہے، تیرا حجرہ بھی اچھا ہے. تو امی آپ اچھی ہے، تیرا حجرہ بھی اچھا ہے. یہ سچوں کا گھرانہ تھا، یہ سچوں کا گھرانہ تھا، خدا کو تب پسند آیا، خدا کو تب پسند آیا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا. مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا. اماں جان جب روئی خدا کے دربار میں، اے الہ العالمین وہی نہیں آ رہی، بڑا ٹائم گزر گیا. شاعر کہتا ہے وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ. وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ. تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ. تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ. میرے کملی والے پیغمبر دلہا بن کر سیدنا صدیق اکبر کے گھر بیٹھے ہیں. آج کوئی کہتا ہے میرا دلہا وزیر اعظم، کوئی کہتا ہے میرا دلہا سرمایہ دار جگیردار. اماں جان میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرا دلہا تو دو جہانوں کا سردار ہے. وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ. تیرا ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ. تو جتنی شان والی ہے، تو جتنی شان والی ہے، بڑا اتنا گواہ آیا. سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. تو جتنی شان والی ہے، بڑا اتنا گواہ آیا، بڑا اتنا گواہ آیا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا. تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر. سب کہہ دو سبحان اللہ. سورہ نور کی تلاوت ہوتی رہے گی، اماں جان کی تقدیس، عظمت، پاکیزگی، شان بیان ہوتی رہے گی. شاعر اسی طرف اشارہ کر رہا ہے تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر کہ عائشہ پاک دامن ہے، سنو میرے نبی سرور.
اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے کملی والے پیغمبر تیرا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، جو یہ منافق بکواس کر رہے ہیں عائشہ بری ہے، مبرؤون بری ہے عائشہ۔ اس کی طرف شاعر بیان کر رہا ہے تیری پاکیزگی پر قرآن آیا گواہ بن کر کہ عائشہ پاک دامن ہے، سنو میرے نبی سرور تیری عائشہ پہ جی مدنی، تیری عائشہ پہ جی مدنی، جھوٹا بہتان ہے لایا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر وہی بھی انہی الفاظ میں آئی تیری عائشہ پہ جی مدنی، جھوٹا بہتان ہے لایا، جھوٹا بہتان ہے لایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا۔ سبحان اللہ۔ اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب چلو اٹھو مدنی، چلو جلدی حمیرہ کو بلا لاؤ، اٹھو مدنی چلو جلدی حمیرہ کو بلا لاؤ، اسی میں شان تیری ہے اسے اب تم منا لاؤ، اسی میں شان تیری ہے اسے اب تم منا لاؤ۔ پڑی روئے مصلی پر، پڑی روئے مصلی پر، نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا۔ اماں جان نے جب عرض کیا الہ العالمین میری صفائی کا، تطہیر کا، پاکیزگی کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن آنسوؤں کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے۔ یہ جو میں نے اتنا بڑا صدمہ برداشت کیا ہے، حق تعالیٰ نے جو جواب دیا شاعر اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تیرے رونے کا اے عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا۔ تیرے حجرے میں مدفون ہے، تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن میری طرف دیکھو، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ نمازیں، جاؤ جنت میں۔ تم کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ روزے حج، فرمایا جاؤ جنت میں۔ چلتے چلتے باری آ جائے گی امت مسلمہ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اللہ پوچھیں گے عائشہ تم کیا لے کے آئی ہو؟ دیکھو نا ذرا عارف والا کے روشن ضمیرو، اماں جان اپنے دوپٹے کا پلو پکڑیں گی اور اس کی گرہ کھول کے اندر سے چابی نکال کے عرض کریں گی الہ العالمین گنبد خضرا کھول کے دیکھو میں آپ کا محبوب لے کے آئی ہوں۔ کھولو نا میرا حجرہ جو جنت ہے اور وہاں آپ کا محبوب آرام فرما ہے۔ تیرے رونے کا عائشہ میں ایسا مول پا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا۔ تیرے حجرے میں مدفون ہے، تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ، سارے عالم کا سرمایہ۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم